چاند پر مسلمان روزہ کیسے رکھیں گے اور وہاں سحر و افطار کیسے کریں گے؟ چاند پر انسانی رہائش کا تصور ہمیشہ سے ایک دلچسپ اور حیران کن موضوع رہا ہے۔ جدید سائنسی ترقی کے باعث یہ خیال اب محض تخیل نہیں رہا بلکہ حقیقت کے قریب تر ہو چکا ہے۔ مختلف ممالک اور خلائی تنظیمیں چاند پر کالونیاں بنانے کے منصوبے تیار کر رہی ہیں جہاں انسان مستقل بنیادوں پر رہائش اختیار کر سکے۔ اس تناظر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مستقبل میں مسلمان چاند پر جا کر آباد ہو جاتے ہیں تو رمضان کے روزے جو اسلامی عبادات کا ایک اہم حصہ ہیں وہاں کیسے ادا کیے جائیں گے؟ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے جس میں دنیا بھر کے مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحر اور افطار کے اوقات کا تعین سورج کے طلوع اور غروب کے مطابق کیا جاتا ہے، لیکن چاند پر جہاں ایک دن زمین کے 29.5 دن کے برابر ہوتا ہے اور طلوع و غروب آفتاب کا نظام زمین سے بالکل مختلف ہے، یہ اوقات کیسے مقرر کیے جائیں گے؟ یہ سوال نہ صرف شرعی لحاظ سے اہم ہے بلکہ سائنسی اور عملی طور پر بھی غور طلب ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس پیچیدہ سوال کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اسلامی تعلیمات، سائنسی حقائق اور موجودہ اجتہادی روایات کو بنیاد بنا کر اس سوال کے ممکنہ جوابات پیش کریں گے۔ چاند پر وقت اور دن کا تصور زمین سے بالکل مختلف ہے۔ زمین پر ایک دن 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے جو سورج کے گرد زمین کے گردش کے دوران پیدا ہوتا ہے، لیکن چاند پر ایک دن تقریباً 29.5 زمین کے دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند پر ایک مکمل دن یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک زمین کے لحاظ سے تقریباً 2 ہفتوں پر محیط ہوتا ہے۔ چاند کی سطح پر دن اور رات کا دورانیہ یکساں طور پر تقسیم ہوتا ہے، ہر ایک تقریباً 14 زمین کے دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح دن اور رات کی وجہ سے وہاں وقت کی پیمائش کا ایک پیچیدہ عمل بن جاتا ہے، خاص طور پر عبادات کے لیے جو زمین پر طلوع و غروب آفتاب کے مطابق کی جاتی ہیں۔ چاند پر رہائش کے دوران انسانی زندگی کے معمولات کو برقرار رکھنے کے لیے ممکنہ طور پر مصنوعی وقت کا نظام بنایا جائے گا، جیسے زمین کے کسی خاص خطے مثلا مکہ مکرمہ کے وقت کو اپنانا۔ اسلامی عبادات کے لیے یہ وقت کا تعین ایک اہم مسئلہ ہوگا کیونکہ سحر و افطار جیسے اعمال سورج کی حرکت سے جڑے ہوئے ہیں۔ علماء کے مطابق غیر معمولی حالات میں اجتہاد کے اصول اپنائے جاتے ہیں۔ چاند پر وقت کے مسئلے کے حل کے لیے ممکنہ طور پر زمین کے کسی مسلم علاقے جیسے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے وقت کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر موجود خلاء مسلمانوں کے لیے کیے گئے اجتہادی فیصلوں سے مماثلت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اسلامی قوانین کے تحت ایک نیا اجتہادی حل پیش کیا جائے جو چاند پر مسلمانوں کی ضروریات کے مطابق ہو۔ چاند پر رہائش کے دوران انسانی جسم کی حیاتیاتی گھڑی یعنی بایولوجیکل کلاک اور روزمرہ کے معمولات کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ چاند پر مختلف کشش ثقل، گریوٹی، دن اور رات کے غیر معمولی دورانیے اور سورج کی روشنی کی عدم موجودگی کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنوعی روشنی اور وقت کا نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ خلائی سائنس کے ماہرین نے ایسے طریقے وضع کیے ہیں جن کی مدد سے انسان خلا میں رہتے ہوئے زمین کے وقت کے مطابق کام کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر خلا بازوں کے لیے زمین کے وقت کو اپنانا ایک کامیاب تجربہ ہے۔ چاند پر بھی اسی اصول کو اپنانا ممکن ہے تاکہ وہاں رہنے والے لوگ اپنے معمولات اور عبادات کو برقرار رکھ سکیں۔ چاند پر وقت کو بنیاد بنا کر روزمرہ کی معمولات طے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف انسانی ضروریات کو پورا کرے گا بلکہ اسلامی عبادات کے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا۔ چاند پر رہائش اور عبادات کے مسائل کے حل کے لیے اجتہادی فیصلے ایک بنیادی ضرورت بن جائیں گے۔ اجتہاد اسلامی قانون کا وہ پہلو ہے جس کے ذریعے نئے اور غیر معمولی حالات میں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ علماء کا کردار ان مسائل کو حل کرنے میں انتہائی اہم ہوگا۔ اسلامی قوانین کی روشنی میں ایسے اصول وضع کیے جائیں گے جو چاند پر رہائش پذیر مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہوں۔ علماء چاند کی مخصوص صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شرعی مسائل کا حل تجویز کریں گے، مثلا روزے کے اوقات، نماز کے اوقات اور دیگر عبادات کی ادائیگی۔ ماضی میں خلا بازوں کے لیے جو فتاوی جاری کیے گئے ہیں وہ چاند پر عبادات کے لیے ایک رہنما اصول فراہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر موجود مسلمانوں کو زمین کے وقت کے مطابق عبادات کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اسی طرح چاند پر بھی اجتہاد کے ذریعے ان اصولوں کو لاگو کیا جا سکتا ہے۔ ایک ممکنہ حل یہ ہو سکتا ہے کہ چاند پر رہنے والے مسلمان زمین کے کسی مسلم علاقے جیسے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے اوقات کو اپنائیں۔ اس طرح سے عبادات کے اوقات کا تعین آسان ہو جائے گا اور شرعی اصولوں کی پابندی بھی ممکن ہوگی۔ چاند پر مسلمانوں کی رہائش کے لیے نہ صرف سائنسی بلکہ مذہبی تیاری بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے ایسے اسلامی ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں جو خلائی کالونیز میں عبادات اور مذہبی اصولوں پر عمل درآمد کے لیے رہنما اصول وضع کریں۔ خلا میں عبادات کے مسائل پر تحقیق کر کے
اسلامی ادارے مثلا اسلامی تعاون تنظیم OIC خلامی عبادات کے مسائل پر تحقیق کر کے مناسب رہنما اصول جاری کر سکتے ہیں۔ یہ ادارے علماء، سائنسدانوں اور خلائی ماہرین کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ مستقبل میں مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ مختلف اسلامی ممالک کے علماء اور سائنسدانوں کو یکجا کر کے ایک مشترکہ نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہو۔